اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے لاہور میں برپا ماحولیاتی قیامت کے بارے میں۔ اس قیامت کی دو نشانیاں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے سورج تو نکل رہا ہے مگر دھوپ نہیں ہے۔ اسی طرح ایئر کوالٹی انڈیکس AQI، وہاں پر لاہور کی ہوا 1100 سے اوپر شمار کی جا رہی ہے اور لاہور کو دنیا کا بدترین آلودہ شہر قرار دیا جا رہا ہے۔ AQI کے اوپر 50 تک آپ کی ہونا چاہیے نمبر، لیکن یہ 1100 سے اوپر گیا ہوا ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت، ہمارے حکمران مریم نواز شریف، ان کی ترجمان مریم اورنگزیب ہمیں پہلے یہ بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ ہندوستان میں دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں لگائی جانے والی آگ ہے۔ پھر 2-3 دن پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر دیوالی کے اوپر جو پھول جھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں اس کی وجہ سے لاہور میں یہ ماحولیاتی قیامت برپا ہے۔ یہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے جس کا مقصد ایک مسئلے کا حل نکالنے کی بجائے اسے جان چھڑانا ہے۔ کوئی سائنسی پروف، کوئی سائنسی فیکٹ یہ ثابت نہیں کرتا کہ لاہور کا جو پولوشن ہے، لاہور کی جو آلودہ ہوا ہے، یہ جو AQI 1100 سے اوپر چلا گیا ہے، اس کی وجہ ہندوستان سے آنے والی، خاص کر پوربی پنجاب سے آنے والی ہوائیں ہیں۔ تھیوریٹیکلی یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک وہاں پر جب کھیتوں میں آگ لگائی جاتی ہو تو وہ یہ ہوائیں لاہور کی آلودگی میں کچھ اضافہ کرتی ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ شاید گزر چکا ہے کہ پوربی پنجاب میں فصل کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگانے پر پابندی ہے۔ پابندی تو ہمارے ہاں بھی ہے، اور اس کے باوجود کھیت کی فصل، جب دھان کی یا گندم کی فصل کٹتی ہے تو کھیتوں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ ممکن ہے پوربی پنجاب میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہو، لیکن لاہور میں جو اس وقت ماحولیاتی قیامت برپا ہے، اس کی وجہ ہندوستان کی ہوائیں نہیں ہیں، اس کی وجہ حکمرانوں کے اپنے کرتوت ہیں، یہاں کے امیر طبقے کے لائف سٹائل ہیں جس کی سزا یہاں کے محنت کش عوام سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں۔ امیر لوگوں نے تو اپنے گھر میں ایئر پیوریفائر لگا نہیں ہیں جو مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن غریب کے پاس کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا، وہ صرف کینسر کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر سکتا ہے۔ اس ماحولیاتی آلودگی کی اگر حکمران طبقے میں کسی پر ذمہ داری ڈالی جائے تو سب سے زیادہ ذمہ داری شریف خاندان پر عائد ہوگی، کیونکہ وہ پچھلے تقریباً 40 سال میں سے آدھے سے زیادہ وقت حکومت میں رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کی ڈیولپمنٹ کی اسے میں کہتا ہوں ڈیمونسٹریشن ڈیولپمنٹ، ایک ایسی ترقی جو دکھائی دے، وہ حقیقت میں ترقی ہو یا نہ ہو، لوگوں کے معیار زندگی بلند ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اورنج ٹرین کی شکل میں، موٹر وے کی شکل میں، بڑے بڑے ایئرپورٹس کی شکل میں دکھائی دینی چاہیے، نظر آنے والی ترقی، جو ڈیمونسٹریشن ڈیولپمنٹ ہے، جو حقیقی ڈیولپمنٹ شاید نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہاں ٹریفک ہے، یہاں کا زرعی نظام ہے، ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ٹریفک اور زرعی نظام کا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ خاص کر شہری علاقوں میں وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری۔ جس طرح سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پھیلا ہے اور جس طرح سے اندھا دھند کنسٹرکشن ہوئی ہے اور کسی قسم کی کوئی میئرز نہیں لیے جاتے، کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے کہ کنسٹرکشن سے پھیلنے والی آلودگی کو کیسے روکنا ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں جس کی تفصیلات میں فی الحال جانا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان میں دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں لگنے والی آگ سے۔ ہمارے یہاں جس طرح کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے، جس طرح سے کوڑے کو، ویسٹ کو، شہری ویسٹ کو اس کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا، یہ ایک بڑی وجہ ہے یہاں پر ایئر پولوشن کی۔ اس طرح کے کئی اور طرح کے مسائل موجود ہیں، یہ آپ ہندوستان پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ درست ہے کہ اس بیانیے کو شاید بہت سارے لوگ وقتی طور پر قبول کر لیں،
لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نفرت کی سیاست کا شکار لوگ خود ہوتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال یہ ماحولیاتی آلودگی بھی ہے۔ ہندوستان کی نفرت میں لوگ شاید یہ قبول تو کر لیں کہ یہ مسئلہ ہندوستان کی وجہ سے ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے حکمران طبقے کا ہے، جس نے ایک طرف غلط پالیسیاں بنائی، دوسری طرف عوام کو بالکل شعور سے دور رکھا۔ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ چند ریڈیکل اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ایک سوئچ اوور ٹائم ہونا چاہیے۔ ہمیں بالکل پیٹرول کی گاڑیوں پر پابندی لگانی ہوگی۔ ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ اگلے چند سالوں میں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بہت سخت پابندیاں لگانی ہوں گی، جس کے نتیجے میں پولوشن پھیلتا ہے۔ ہمیں زراعت کا کوئی نیا بندوبست کرنا ہوگا۔ ایسا زرعی نظام نہیں چاہیے جس سے ایک طرف ہمارے پانی کے وسائل کم ہو رہے ہیں، دوسری طرف ماحولیات تباہ ہو رہا ہے۔ آبادی کے اوپر تھوڑا چیک رکھنا ہوگا۔ بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک اہم وجہ ہے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے میں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندھا دھند کاروبار پر پابندی لگنی چاہیے۔ لوگوں کو گھر فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اس طرح کا کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپ ہونا چاہیے جو ماحولیات کو نقصان نہ پہنچائے اور عوام کی ضروریات پوری کرے۔ گاؤں کے اندر بھی زراعت کے حوالے سے نئے بندوبست لانے ہوں گے۔ اس طرح کے ریڈیکل اقدامات کیے بغیر لاہور میں ماحولیاتی قیامت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو قیامت آج لاہور میں برپا ہے، اگلے 5-10 سال تک یہ پورے پنجاب میں ہوگی، بلکہ پورے پاکستان میں ہوگی۔ ماحولیات آج کی دنیا کے لیے سب سے بڑا ایگزسٹینشل چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک شکل ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں۔ عوام کو، شہریوں کو اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے حکمرانوں کے پھیلائے ہوئے جھوٹوں سے نکلنا ہوگا، متحرک ہونا ہوگا اور مطالبہ کرنا ہوگا کہ تازہ ہوا، صاف ماحول ہمارا اسی طرح بنیادی حق ہے جس طرح روٹی، کپڑا، تعلیم، مکان اور علاج ہمارا بنیادی حق ہے۔ آپ کا شکریہ۔